اور پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر، اس مہینے کے اندر جو بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کوئی عادت اپناتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا عام دنوں کی نسبت 70 گنا اجر زیادہ فرماتا ہے۔ تو یہ ترغیب تھی، اور اس نیکی سے مراد فقط نماز روزہ کی نیکی نہیں، بلکہ جملہ عادات کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، جملہ عادات کو اس منہج پر لانا جو منہج اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو فرض معاملے ہیں ان کے لحاظ سے فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر فرائض کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کل اس مہینے کی عظمت کو بڑا سمجھا۔ آج ہم یہاں سے اور آگے بڑھیں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو اس مہینے کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس مہینے کے سبب بندے میں جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر ان کا اجر بھی بیان فرمایا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا کوئی بھی بیان محض بیان نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ ایک پودا لگا جاتا ہے تو اس کا ایک بیج ہوتا ہے، بیج سے پھر جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، پھر اس کے پھل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی کلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ حقیقت ہے، جس کے قبول کرنے پر اس کی طبیعت پر اثرات ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی اثرات ہیں، اور اعمال صالحہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اثرات ہیں۔ جو قبول کرنا اس کو شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے بھی رکنا، اور پھر ہر وہ حلال معاملات جو کہ عام رمضان روزے کے علاوہ جائز ہیں، روزے میں منع کیے گئے ان سے رکنا، پھر گناہوں سے رکنا، اور اس طرح اور وہ جملہ معاملات کے جس سے کسی بھی طرح روزے کی شان میں اور روزے دار کے مقام میں کمی آتی ہے اس سے رکنے کا اہتمام کرنا۔ تو یہ صبر کا جو سلسلہ ہے یہ صرف ایک مقام تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جملہ شعبہ جات تک ہے، یعنی کہ نیکی کو قائم کرنے کے لیے بھی صبر کرنا، یعنی کہ نیکی کو قائم کرتے ہوئے اس پر جو مشقتیں پیش آئیں اس پر صبر کرنا، اور برائی کے لیے نفس 11 ماہ جس چیز کا عادی ہو چکا ہو اس کام سے رکنے کے لیے بھی کوشش کرنا، صبر کرنا۔ تو دونوں مقامات پر صبر ہے، یعنی کہ نیکی کو قائم کرنے میں بھی صبر کا اہتمام کرنا، ان پر جو مشقتیں آئیں، اور برائی سے رکنے کے لیے بھی کہ آپ روزہ رکھا ہوا ہے، فری ٹائم پہ بیٹھے ہیں، آپ کوئی بھی دیکھ لیں، رات آپ کہیں ڈرامہ دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، یا اور کوئی مووی دیکھ لیں، یا کوئی ایسے معاملے کی طرف چل پڑیں، گیمنگ کی طرف چل پڑیں۔ اب ظاہری طور پر تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ظاہری کوئی نقصان نہیں دے رہی، لیکن طبیعت میں ایسی عادت اس کے سبب پیدا ہو رہی ہے جو کہ غفلت کا سبب بن رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے رکنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر۔ تو سرکار نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔